السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ العرب کے ترجمے کے 5 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 6 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقبۃ النزاع الحرمان، جھگڑے کا انجام محرومی ہے۔ نزاع کا معنی لڑائی جھگڑا اور حرمان کا معنی محرومی۔ سرقت قطتان قطعۃ جبن من حانوت بدال، 2 بلیوں نے دکان سے پنیر کا ایک ٹکڑا 2 بلیوں نے پرچو فروش کی دکان سے پنیر کا ٹکڑا چوری کر لیا۔ بدال ان کا معنی پرچو فروش، اشیاء خوردنی یعنی کھانے کے سامان فروخت کرنے والا، صراف کو بھی بدال کہا جاتا ہے۔ اور قطعۃ کا معنی ٹکڑا، جبن یعنی پنیر۔ ولما صارتا منفردتین اختلفتا علی قسمتها، اور جب وہ دونوں تنہا ہو گئی، الگ تھلگ ہو گئی۔ منفردتن کا معنی الگ تھلگ، ایک جگہ پر چلی جانا۔ اور جب وہ دونوں الگ تھلگ ہو گئی تو انہوں نے اس کی تقسیم پر جھگڑا کیا۔ وبینما ہما یتنازعان مر علیہما قرد واراد ان یصلح بینہما، اور اسی دوران کہ وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک بندر ان کے پاس سے گزرا اور اس نے ارادہ کیا کہ ان کے درمیان صلح کرا دے۔ قردن کا معنی بندر، اس کی جمع آتی ہے قرودن۔ فأحضر میزانا وقسم القطعة الى قسمین غیر متساویین، پھر اس بندر نے ایک ترازو حاضر کی اور ٹکڑے کو بانٹ دیا 2 حصوں میں، 2 غیر برابر حصوں میں، یعنی ٹکڑے کو 2 غیر برابر حصوں میں بانٹ دیا، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ میزان کا معنی ترازو، یہ وزن یزن سے تولنا، اس سے یہ میزان اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ تھا میوزان۔ قاعدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو میوزان کو کر دیا میزان۔ تو وزن یزن سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، تولنے کا اعلیٰ یعنی ترازو۔ فلما وزنہما وجد ان احدی الکفتین رجحت، پر جب اس نے ان دونوں کو تولا تو اس نے پایا کہ 2 پلروں میں سے ایک جھک گیا ہے۔ فأکل من القطعۃ التی فیہا جزءا، پس اس نے کھا لیا اس ٹکڑے میں سے جس میں جز تھا، یعنی جو بڑا تھا، بڑا حصہ تھا، اس میں سے کچھ کھا لیا۔ ولما اعاد الوزن وجد رجحان الکفۃ الثانیہ، اور جب اس نے وزن کو لوٹایا یعنی دوبارہ وزن کیا تو اس نے دوسرے پلرے کے جھکاؤ کو پایا۔ رجح یرجح رجوحا و رجحانا، غالب ہونا۔ رجحت کفۃ المیزان لہو، فلاں کے حق میں ترازو کا پلرا باری ہو گیا۔ اور کفتن ترازو کے پلرے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے کففن، جیسے ملتن مذہب، مللن اس کی جمع ہے، عبرتن عبرت اس کی جمع ہے عبرن، تو اسی طرح کفتن اس کی جمع ہے کففن، ترازو کا پلرا۔
ففعل کما فعل اولا، پھر اس نے کیا جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا. وما زال یأکل جزءا جزءا حتی لم یبق للقطتین شیء، اور وہ برابر ایک ایک جز کھاتا رہا یہاں تک کہ دونوں بلیوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. یعنی ایک پلڑے کے اندر چھوٹا ٹکڑا رکھا، دوسرے پلے کے اندر بڑا ٹکڑا رکھا، تو بڑا والا ٹکڑا والا پلڑا جھک گیا، اس لیے اس نے اس میں سے کھا لیا اور اتنا کھایا کہ ادھر والا پلڑا جھک جائے دوسرا پلڑا، پھر اس میں سے اتنا کھا لیا کہ ادھر والا جھک جائے. یعنی یہ خواہ مخواہ جان بوجھ کر وہ زیادہ زیادہ کھا لیتا تھا تاکہ دونوں پلڑے بالکل برابر نہ ہو جائے. دونوں پلڑے برابر ہو جائے تو پھر یہ یکساں ہو گیا، اس لیے وہ بڑے ٹکڑے میں سے زیادہ کھا لیتا تھا تاکہ وہ چھوٹا والا بڑا ہو جائے، اور پھر اس میں سے زیادہ کھا لیتا تھا تاکہ ادھر کا چھوٹا والا بڑا ہو جائے. اس طرح اس نے چالاکی استعمال کی. فَنَدِمَتَا حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، بس وہ دونوں پشیمان ہو گئی پچھتا یعنی بلیاں. حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، جہاں پچھتانا کوئی نفع نہیں پہنچاتا. جیسے اردو کا محاورہ ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. الولد الامین، امانت دار لڑکا. کان صبی سائرا فی میدان فابصر حافظۃ نقود ملقاۃ علی الارض، ایک بچہ میدان میں چل رہا تھا تو اس نے پیسوں کی تھیلی دیکھی. حافظۃ نقود، اس کا معنی ہوتا ہے پاکٹ جس کے اندر پیسے رکھے جاتے، نوٹ وغیرہ نوٹیں رکھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حافظۃ نقود. بٹوے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر سرۃ نقود بھی استعمال ہوتا ہے. سرۃ نقود کا معنی بھی بٹوا یا پاکٹ. فَأَبْصَرَ حَافِظَةَ نُقُودٍ مُلْقَاةً عَلَى الْأَرْضِ، اس نے ایک پاکٹ دیکھا جو زمین پر ڈالا ہوا تھا، زمین پر گرا ہوا. القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اسی سے ملقاتن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور یہ یہاں پر حال بن رہا ہے. اس نے پیسوں کا پاکٹ دیکھا اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا زمین پر، یعنی زمین پر گرا ہوا پیسوں کا پاکٹ دیکھا. فَحَمَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَتَحَهَا، بس اس نے اس کو اٹھا لیا اپنے سامنے اور اس کو کھولا. فَعَرَفَ أَنَّ جُيُوبَهَا مَمْلُوءَةٌ بِأَوْرَاقِ النُّقُودِ، بس اس نے جان لیا کہ اس کی جیبیں بھری ہوئی ہے نقود کے اوراق سے، یعنی نوٹوں کے ذریعے وہ پاکٹ بھری ہوئی ہے. وَانْطَلَقَ فَطَوَاهَا، بس اس نے اس کو لپیٹ دیا، یعنی مطلب بند کر دیا. نوٹوں سے بھری ہوئی یہ پاکٹ تھی، اس کو اس نے لپیٹ دیا مطلب بند کر دیا. وَانْطَلَقَ مُسْرِعًا، اور وہ جلدی جلدی چلا. كَأَنَّهُ الْبَرْقُ الْخَاطِفُ، یعنی اتنا تیز چلا گویا کہ اچکنے والی بجلی ہو. خطف یخطف سمیع اسمہ سے، خطفن اور اختطف یختطف اختطافن باب افتعال سے بھی اچکنا، چھین لینا، غضب کر لینا، اغوا کرنا، نگاہ کو خیرہ کرنا. تو کانہ البرق الخاطف کا معنی گویا اچکنے والی بجلی ہے. برقن کا معنی بجلی، یعنی بجلی جس طرح چمکتی ہے تیزی کے ساتھ، اس طرح وہ تیزی سے چلا.
کہاں چلا؟ الا دائرۃ الشرطۃ، تھانے کی طرف۔ دائرۃ الشرطہ اس کا معنی ہے تھانہ، پولیس آفس۔ ویسے دائرۃ ان کا معنی حلقہ بھی ہوتا ہے، علاقہ بھی ہوتا ہے، دفتر، محکمہ، آفس۔ تو یہاں دائرۃ الشرطۃ یعنی پولیس آفس، تھانہ۔ تو وہاں پر وہ گیا تیزی کے ساتھ۔ وقابل الضابط، اور پولیس افسر سے اس نے ملاقات کی۔ قابل یقابل مقابلتاً، ملاقات کرنا، اور ضابط کا معنی افسر، پولیس افسر۔ ضابط المخفر، ضابط المخفر یعنی تھانے دار، داروغہ۔ تو ضابط یہاں پر افسر، پولیس افسر۔ اور اس نے پولیس افسر سے ملاقات کی۔ فلما صار واقفا بین یدی حیاء، پھر جب وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو سلام کیا، حیاء اس کو سلام کیا۔ ثم قدم الیہ الحافظۃ، پھر اس کے سامنے پاکٹ کو پیش کر دیا، یہ پاکٹ جو تھی ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وقص علیہ قصۃ العثور علیہا، اور اس نے اس تھیلی پر مطلع ہونے کا قصہ بیان کیا۔ حصور کا معنی مطلع ہونا، باخبر ہونا، یعنی میدان میں جا رہا تھا، اس میدان کے اندر وہ تھیلی ملی اور وہاں پر اس تھیلی کو اس کا پتہ چلا اور مطلع ہوا، یہ بات افسر کے سامنے بیان کر دی۔ وقص علیہ قصۃ العثور علیہ، اور اس نے بیان کر دیا اس کے سامنے، افسر کے سامنے، اس تھیلی پر مطلع ہونے کے قصے کو۔ فحیاہ الضابط، پولیس افسر نے اس کو سلام کیا۔ وشکر لہ امانتہ، اور ونبل اخلاقہ، اور اس نے اس کے لیے اس کی امانت داری اور اس کے شریف اخلاق کا شکریہ ادا کیا۔ نبل اخلاق یعنی اچھے اخلاق، شریف اخلاق کا شکریہ ادا کیا۔ وکان صاحب النقود مقبلا اذ ذاک، اور پیسوں والا یعنی جس کی یہ پاکٹ گم ہو گئی تھی اس وقت وہ آ رہا تھا۔ اقبل اقبالن کا مطلب سامنے سے آنا۔ لیبلغ الشرطۃ فقد الحافظۃ، تاکہ وہ پولیس کو پاکٹ کے گم ہونے کی خبر دے۔ بلغ یبلغ تبلیغاً کا معنی پہنچانا، یعنی جس کی پاکٹ گم ہو گئی تھی وہ پولیس کے پاس آیا تاکہ خبر کرے کہ میرا پاکٹ پیسوں کا گم ہو چکا ہے، اس کے لیے وہ آیا۔ لیبلغ الشرطۃ فقد الحافظۃ، تاکہ وہ پولیس کو پہنچائے یا خبر دے پاکٹ کے گم ہونے کی۔ فاخفاہ الضابط عنہ، پولیس نے اس سے چھپا لیا۔ ثم طالبہ بذکر اوصافها، پھر اس نے اس سے مطالبہ کیا اس کے اوصاف کے ذکر کرنے کا، یعنی پولیس افسر نے کہا کیسی تھیلی تھی اور کتنے پیسے تھے، یہ سب اوصاف اس سے معلوم کیے، تو اس نے بتائی۔ ففعل، پس اس نے کیا، یعنی وہ اوصاف بتائے۔ وکان صادقا، اور وہ سچا تھا، یعنی جیسے جیسے اوصاف بتائے، جتنے پیسے تھے، جیسی پاکٹ تھی، اسی کے مطابق وہ پاکٹ اور پیسے تھے۔ فقدمہ الضابط الیہ، پس پولیس افسر نے اس کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ واشار الی الصبی قائلا، اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہتے ہوئے ھذا ھو الولد النبیل الذی اعاد الیک حافظتک، یہی وہ شریف لڑکا ہے جس نے تیری طرف تیری پاکٹ کو لوٹا دیا۔ فاندفع الرجل، پس نحو الصبی مہنئا لہ علی امانتہ وکریم خلقہ، آدمی بچے کی طرف تیزی سے گیا۔ اندفع یندفع کا معنی بے تحاشا آنا، رو کی طرح آنا، یعنی تیزی کے ساتھ آنا۔ جیسے اگر یوں کہا جائے تنطلق العربۃ باندفاع کبیر، زبردست رفتار کے ساتھ گاڑی چلتی ہے۔ تنطلق العربۃ باندفاع کبیر، بڑی رفتار کے ساتھ، زبردست رفتار کے ساتھ گاڑی چلتی ہے۔ تو اندفاع کے معنی کے اندر عجلت پر موجود ہے، جلدی۔ اندفاع السیل
یعنی تیزی سے اگر سیلاب آئے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ تو کہاں جاتا اندفاع سیلو. تو یہاں اندفاع رجل کا معنی آدمی لپکا بچے کی طرف، یعنی تیزی کے ساتھ بچے کے پاس گیا. فندفع رجل نحو الصبی مہنیا له علی امانتی و کریم خلقہ، بس آدمی بچے کی طرف لپکا یعنی تیزی سے گیا اس کو مبارکبادی دیتے ہوئے اس کی امانت داری پر اور اس کے اچھے اخلاق پر. ثم مد یدہ الیہ وبہا مبلغ کبیر، پھر اس نے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اس حال میں کہ اس میں بڑی رقم تھی، یعنی ہاتھ کے اندر بڑی رقم تھی، اس بچے کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. مکافات اللہ، اس کو بدلے کے طور پر، یعنی بدلے کے طور پر تھیلی لی پاکٹ لوٹا دی، اس کے بدلے میں کچھ رقم اس کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. کافا یکافی مکافاتن کا مطلب بدلہ دینا. ولکن الصبی ردھا الیہ فی ادب و حیاء، اور لیکن بچے نے اس کو اس کی طرف ادب اور شرم کے ساتھ لوٹا دیا. وشکرہ قائلا ان الامانۃ واجب لا یستحق صاحبہ شکرا ولا مکافاتا، اور اس نے اس کو اس کا شکریہ ادا کیا کہتے ہوئے کہ بلا شبہ امانت داری، امانت یہ ضروری ہے، اس کا صاحب یعنی امانت والا شکر کا مستحق نہیں ہوتا ہے اور نہ بدلے کا مستحق ہوتا ہے. یعنی ایک امانت میرے پاس تھی، وہ امانت میں نے لوٹا دی، اس میں کوئی شکر ادا کرنے کی یا بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فازداد اعجاب الضابط وصاحب النقود بذکاء هذا الغلام وشرفه، پولیس افسر اور پاکٹ والی کا تعجب بڑھ گیا اس بچے کی ہوشیاری اور اس کی شرافت کی وجہ سے. یعنی یہ جواب سن کر تو پولیس افسر اور پیسے والا جو پاکٹ جس کی تھی وہ اور زیادہ تعجب میں پڑ گیا اس کی ہوشیاری اور اس کی شرافت کو دیکھ کر. سخاء سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. کان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محسنا کریما، ہمارے آقا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی اور احسان کرنے والے تھے. فجاءت قافلۃ من الابل الى المدینہ تحمل له سلعا تجاریۃ منها القمح والشعیر وغیرهما من مواد الغذاء، پس اونٹوں کا ایک قافلہ مدینے کی طرف آیا، اس کے لیے یعنی حضرت عثمان کے لیے تجارتی سامان کو اٹھائے ہوئے. سلعتن کا معنی سامان تجارت، اس کی جمع آتی ہے سلعن. سلعن سہلت المنال، آسانی سے ملنے والا سامان، آسانی سے ملنے والے سامان. سلعن سہلت المنال، آسانی سے ملنے والی سامان. من القمح والشعیر وغیرهما من مواد الغذاء، ان میں سے گیہوں تھے اور جو تھے اور ان دونوں کے علاوہ دوسری غذائی چیزیں تھیں، کھانے کی چیزیں تھیں. مواد الغذاء یعنی دوسری کھانے کی چیزیں تھیں. وکان ذلک فی الوقت الذی عم فیہ القحط، اور وہ اس وقت کی بات ہے، وہ اس وقت پیش آیا جس میں قحط عام ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت میں جس میں قحط عام ہو گیا تھا اس وقت یہ پیش آیا. وَأَوْشَكَ النَّاسُ أَن يَمُوتُوا جُوعًا، اور قریب تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائے. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ التُّجَّارُ لِيَشْتَرُوهَا مِنْهُ، اور تاجر لوگ اس پر متوجہ ہوئے تاکہ ان کو اس سے خرید لیں. فقال لهم، تو حضرت عثمان نے ان کو کہا، کم تعطونی من الربح، کتنا نفع تم مجھے دو گے. فما زالوا یزیدون فی الثمن وهو لا يقبل حتى اشتدت حیرتهم، پس وہ برابر سمن بڑھاتے رہے، سمن میں اضافہ کرتے رہے اور وہ قبول نہیں کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کی حیرت سخت ہو گئی. فسألوه عما يريد من الثمن، بس انہوں نے اس سے پوچھا، یعنی حضرت عثمان سے پوچھا اس قیمت کے بارے میں جس کو وہ چاہتے ہیں. فقال، تو حضرت عثمان نے کہا، اللہ اعطانی فی الدینار عشرۃ دنانیر کما قال فی کتابہ العزیز،
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دینار میں 10 دینار دیے ہیں، یعنی 1 دینار کے بدلے میں 10 دینار، جیسا کہ اس نے اس کی پیاری کتاب کے اندر فرمایا۔ من جاء بالحسن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کو لائے گا تو اس کے لیے اس کے مانند 10 نیکیاں ہیں، یعنی ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ انصرفوا رحمکم اللہ، ہذہ التجارۃ صدقۃ علی فقراء المسلمین، تم لوٹ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، یہ تجارت مسلمانوں کے غریبوں پر صدقہ ہے، یہ تجارت مسلمانوں کے غریبوں پر صدقہ ہے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 6۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔